حمد و ثنا تو بعد مسانید تے تشریف فرما علمی عملی روحانی شخصیات و جلوگر مقتدر علماء سیوکار قراء و حفاظ کرام دور دراز تو قرب اور جوار تو تشریف فرما مؤسس مکرم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، دعا ہے اللہ تعالیٰ اس دینی محفل کو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرماوے، کھینچ دے تحریک لبیک پاکستان دے ذمہ داران، عہدیداران، کارکنان دیا کاوشاں کوششاں تحریک نال وابستگیاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرماوے، اور مسند تے تشریف فرما علامہ محمد شفیق رضوی اور محترم محمد شفیق خان قصوریہ، علامہ عبدالمجید صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں کو اور اساں سارے کو نیک مقاصد دے اندر کامیابیاں کامرانیاں عطا فرماوے، اساں کو زندگی اسلام تے خاتمہ علی الایمان اللہ رب العزت نصیب فرماوے۔ وسیلہ گرامی، اللہ رب العزت نے چوتھے سپارے قرآن پاک دے دوجے رکوع سورہ آل عمران رکوع دا 10واں آیت نمبر 104 دے اندر ارشاد فرمائے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے تہاڈے وچوں ایک گروہ ایسا ہوئے کہ جڑا ہر ویلے خیر دی طرف دعوت ہی رہندا رہے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور گروہ او جماعت معروف دا اچھائی دا آرڈر کریں دے رہے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ گروہ لوگاں کو برائی تو بے حیائی تو بدکاری تو منع کریں دے رہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ایسے لوگ ہی فلاح پاون والے، کامیاب ہون والے، کامران ہون والے ہیں۔ عزیزوں اور بزرگوں، اس پاک آیت دے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان تو ایک ایسے گروہ دے بارے ارشاد فرمائے، کیونکہ رکوع تو آغاز یا ایھا الذین آمنوا دے الفاظ تو خطاب اہل ایمان کو ہے، اور فلتکن دے اندر جڑے مخاطبین امت ان کو مراد وہ اہل ایمان ہیں۔ قرآن دے ایمان والے دا ایک گروہ ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جنہاں دے ذمہ ہوئے کہ تساں صدا لوگاں کو خیر دو سڑنے، اچھائی دی تساں دعوت دیونی ہے اور نیکی دا تساں پیغام دیونی۔ یأمرون بالمعروف، جے ویلے فرائض واجبات اور سنتاں دوتے عمل دا وقت آوے، فقط دعوت نہ دیون، آمر بن کے بادشاہ بن کے حکمرانی کرے دے ہوئے نیکی دا آرڈر دیون، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور اون گروہ جماعت دی ذمہ داری ہے کہ ہر بے حیائی برائی بدکاری دے خاتمے واسطے میدان امر جا کے نہج کریں اور لوگوں کو برائی کو روکیں۔ ایسی جماعت اور ایسا گروہ خدا فرمیندے سا کو چاہیے، اور ایسے لوگ ہی فلاح پاون والے اور کامیاب ہون والے ہیں۔ آپ عرصہ دراز کو دے دے پہ بزرگوں اور نوجوانوں، یہ مدارس ہیں، مساجد ہیں، ائمہ ہیں، مقررین ہیں، خطباء ہیں، مفتیان ہیں، علماء ہیں، مجتہدین ہیں، مستنبطین و مستخرجین ہیں، فقہاء ہیں، محض دعوت نہیں، یدعون الی الخیر تو چلدا ہوئے، لیکن یامرون بالمعروف اور ینہون عن المنکر دی بہت اشد ضرورت ہے۔ مطلب علماء اور حفاظ قراء حضرات وہ یدعون الی الخیر تک تو پہنچ چکے ہیں، لیکن اگا جڑا دوسری بات ہے نا یامرون بالمعروف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ لوگاں کو برائی دوتے آرڈر جاری کرنا چاہیے، نیکی دوتے آرڈر اور برائی کو منع کرنا چاہیے۔ یہ صاحب اقتدار لوگاں دی ذمہ داری ہے کہ جنہیں آمر بن کے آرڈر جاری کر کے نیکی کو عروج دے اور ہاتھ دے اندر سوٹی ہے، سوٹا ہے، دھگا ہے یا جو بھی ہتھیار ہے نا وہ ہاتھ اٹھا کے
ینہون عن المنکر برائی کو لوگوں کو منع کرن. یہ ذمہ داری صاحب اقتدار لوگوں نے کہ وہ برائی دا خاتمہ رکھیں نیکی کو روج دے. عیاشی بدماشی اریانی فحاشی لوفر لفنگا پن گنڈے گردی اس طرح دے وپار سود دے کاروبار بے حیائی بدکاری اور دلے گیری دے بازار یہ بادشاہوں دی ذمہ داری ہے کہ برائی دے دروازے بند رکھیں. اور جمعہ ہے عیدین ہیں جنازے ہیں اور پنج گانا نماز دی امامت ہے یہ بھی صاحب اقتدار لوگوں کی ذمہ داری ہے. حدیث پاک کے مشکات المصابیح جلد اول کتاب الصلاۃ باب الامامہ صفحہ نمبر 102 تے حدیث ہے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لا یؤمن الرجل فی سلطانہ جنہا لفظی معنی ہے کہ کہیں رجل کو رجل دی موجودگی وچ کہ جس رجل کو سلطنت اور شاہی ہوئے او دی موجودگی وچ کوئی بندہ او دے سامنے مصلی امامت نہیں آ سکتا. یہ لفظی معنی اور خلاصہ کیا ہے کہ بادشاہ وقت موجود ہوئے اور کوئی وزیر ہے یا مشیر ہے وزارت اعلیٰ یا عظمہ دی کرسی دے بہون والا یا صدر دی کرسی دے بہون والا موجود ہوئے اس دی موجودگی وچ کوئی بندہ نہ جمعہ پڑھا سکتے نہ عید پڑھا سکتے نہ جنازہ پڑھا سکتے اور نہ ہی تراویح دی امامت واسطے مصلی تے آ سکتے. یہ ساری ذمہ داری بادشاہ وقت دی ہے. ساؤنڈ والے بھائی کو گزارش ہے کہ کو ختم کر رہے ہیں. میں تشریحانہ انداز کچھ گفتگو عرض کرنا چاہنا. تمام بزرگوں اور نوجوان اس حدیث پاک کے مفہوم کو سمجھے کہ بادشاہ وقت دی موجودگی وچ کوئی اور جمعہ نہیں پڑھا سکتا. جمعہ بادشاہ خود پڑھاونے. عیدین واسطے خطبہ بھی جمعے دا خطبہ بھی پانچ گانا نماز دی جماعت دا انتظام بھی بادشاہ وقت نے خود کرنے. لیکن اسد اساں ایسے بد نصیب ہیں پہ کہ ساکو جرا اللہ نے پیارا ملک پاکستان لیتے سارے حاکم سارے حکمران سارے سیاستدان سارے ایم پی اے سارے ایم این اے نہ کری بانگنے سے نہ اذان دے سن نہ تکبیر آنکھ سے نہ جماعت کرنے سے نہ جنازے پڑھے سے نہ عیدین اور نہ جمعے اور نہ ہی پنج کا نہ نماز دی امامت. انہاں کو پوچھو کہ تہاڈے پیر چٹے ہیں مصلی میلے یہ سارے سرے کیا. میں اردو لوٹ آؤں سارے کو باتیں سمجھ آئے پہننا. بادشاہان دی ذمہ داری ہے کہ مصلی بھی انہاں دے منبر بھی ہنا واسطے ہیں اور امامت خطابت نظامت حکومت سیاست انہیں کو سارے کو مشترکہ چلاونی چاہیے. لیکن اساری بد نصیبی یہ ہے کہ جڑا وزیر ہے یا مشیر ہے وہ کو اسا کریں آزان دینا کو نہیں ڈٹھا اسا کریں کو تکبیر ادا نہیں ڈٹھا کریں اسا کو نماز جماعت نال پڑھے دا کو نہیں ڈٹھا کریں جمعے تے عیدین دا خطبہ دے دا اسا نہیں ڈٹھا. وجہ کیا ہے کہ انہاں لوگاں دے قد اچے ہیں دین جھکا ہے. شاول اپنے آپ کو پوچھ تیرے علاقے دے کم اے ڈلہ اے سلہ اے کارخانے ملہ اے موگے پلیا اے تھمبے کمبے سولگا سڑکاں سیورج کھالے نالے آبیانے پٹوار خانے تیرے کم اچھے ہیں دین دے کم جھکے ہیں. جناب جواب دو. مطلب ہے تو اپنی پرچی نال اپنے دنیا دے کم کڈھا سکدے دین دا کم کہنے ذمہ شرابے دیا بٹھیاں بند کیا کراونے اس دے وفار دے اڈے بند کیا کراونے سود کیا مکاونے رشوت دا خاتمہ کیا کرنے یہ ذمہ داری کہنے ذمہ ہے. مسئلہ سمجھتے پہ ہو نا. کل تقریباً اخبار چھپے کل اخبار ملتان دی یونیورسٹی BZU بہاؤدین سکریہ ملتانی جڑی یونیورسٹی ہے نا اون دے اندر ایک مضمون دو تے امتحان واسطے پتہ نہیں کو ڈسکس کیا کچھ پروگرام بنایا گیا کہ سگا بھائی سگی بہن نال زنا کرے انہوں تے امتحان سوالات آئے لاتے. مطلب ہے کہ بہن اور بھائی اپنی خواہشات نفسانی اور انجوائمنٹ دے نہ ہوتے اگر عزت و پار کرنا چاہیں تبصرہ کرو یہ جائز ہے کہ نہ جائز ہے. سارے حالات اتنے تک بگڑ چکے بھائی اور بہن دا مقدس رشتہ بھی پمال ہو چکے اور او دے صد باب واسطے اگرچہ کچھ ایکشن کی دھوے نہ پہ لیکن سوچن دی گال ہے یونیورسٹی دی تعلیم ظاہراً ڈگری اتھاؤں اخیری مل دی ہے. مطلب MA دی ڈگری اتھاؤں اور نالے کہ PhD دی یا MPhil PhD ڈگری اتھاؤں ہی یعنی اخیری ڈگری
یونیورسٹی نے دی ہے، اور یونیورسٹی دے اندر اے حالات ہیں کہ بھائی اگر اپنی بہن نال عزت دے وپار واسطے میدان چاہے تو سنو اظہار خیال کیا ہے جناب. اتنی بڑی برائی اور اتنی بڑی غلاست اور اتنی بڑا مطلب ہے کہ دینی لحاظ نال مسلمانے دی بربادی اور اتنی اخروی نقصان دا پیغام جے ویلے عام تھی من چاہے اور اتنے تک لوگوں کو بغیرتی طرف دھکیلا میں ویدا پیا ہوئے. کیا تیری میری ذمہ داری فقط اپنے موگے بلے تک ہے، تھمبے کھمبے سول کے سڑکیں تک ہے، یا کوئی دین بھی سارے ذمہ ہے؟ ہر بندہ اپنے مقصد نال اور اپنے مطلب ہے کہ مطالبے نال مخلص ہے. تو ہاری گال نہیں کرنا چاہتا. اکثر لوگوں دے دماغ پتہ ہے کیا ہے کہ پرچیاں دیو اپنے علاقے دے کام کرواؤ، سولگاں بڑھواؤ، سڑکاں بڑھواؤ، تھمبے کھمبے اے دنیا دے کام کرو. مطلب ہے تیری پرچی فقط تیرے کام آ سکتی، دین دے کام نہیں آ سکتی. اور تمام لوگ جتنا بھی سیاست دان ہیں سارے تیرے درد محتاج ہیں. کونسلر تو گن کے ایم این اے تک سارے تیرے درد تو بھیک منگدن، پنڈن خیرات منگدن، وقت گزار کے وال واپس تیرے قریب آ پہنچتے. اصل پاکستان کو تو چلے دا بھائی، لیکن تے فقط پاکستان کو اپنے واسطے استعمال کیتا ہویا ہے، تے کری دین واسطے کری پاکستان کو استعمال نہیں کیتا. کہ تیرا قصور ہے پیا حافظہ قاریہ سیدہ پیرا شودیا گودیا سردارا ملکہ مارا چودھریا خانہ وڈیریا سردارا. اصل دین نال تو مخلص کہنے، شریعت نال تو مخلص کہنے، تو اپنے مقاصد نال مخلص ہے. ہر بندہ الگ اپنے چوک تے اپنی بیٹھک بھی ساکھ دے رہے تھے اور اپنی وسطی اور اپنے چک اور محلے میں اپنے آپ کو سمجھ دے کہ بس میں ہی ہاں، جی میں آکھاں نظاموں میں چلے. ہوں دسا تیری منو یا خود خدا دی منو؟ تو چاہ دی جی میں آکھاں فیصلے ہوئے تھی میں رب فرمے دے جی میں سادہ اعلان فیصلے ہوئے تھی میں مصطفیٰ دا فرمانے کہ جی میں اساں کو فیصلے ہوئے تھی میں. اگر تو اپنی دکان کھلے سے شریعت دا رحمت اللہ بازار دا بند تھی سے. اور میں جناب دے سامنے بہت بڑی عظیم فکری بات قرآن تو عرض کرنا چاہنا. 6واں سپارہ قرآن پاک دا کتواں چھٹا دیو 6واں دیو 6واں سپارہ قرآن پاک دا اور اون دا 11واں رکوع سورہ المائدہ رکوع اون دا 7واں آیت نمبر 44 آدن جے کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اور جائیں نہ کیتی حکومت مطابق قرآن دے بندے کافر ہیں. مسئلہ سمجھ آگے؟ اور جس نے نہ کی حکومت اس قانون کے مطابق جو اللہ نے اتارا ہے، مطلب وہ قرآن ہے. سارے واسطے ما انزل اللہ دا مصداق قرآن ہی ہے نا سی. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اتے جائیں نہ کیتی حکومت مطابق قرآن دے بندے کافر ہیں. دسو جناب رب کیا فرمے دے اور اساں سیاست کو الگ کر چھوڑے، دین کو الگ کر چھوڑے، جبکہ سیاست دے حکومت کو دین دے ماتحت ہونا چاہیے. والدین دے ابلاغ تبلیغ درس و تدریس اور درس و بیان دا نور بھی دور تک ویسے. اور سیاست دان بھی ہوش نہ رازن نہ دین دا نقصان دی سی نہ انہیں دی آخرت دا نقصان دی سی. رب اتنے جلالے چھے والے ایک عام سوال چھوڑا ہوئے دے کہ انہاں حافظہ دا کاریاں دا پیریں دا فقیریں دا ڈیڈھی آلے دھوتی آلے مجلی آلے چادر آلے اور مچھاں آلے داڑھی آلے پگ آلے پگڑی آلے جبے آلے کبے آلے دستار آلے بھلا انہاں دا کیا کم سیاست نال؟ بڑا سیانا ہے کہ تو تیرے کو پوچھن والا کوئی نہیں. یہ بھلا سوال بندا بھی ہے آدھے مطلب شفیق صاحب یہ داڑھی آلے پگڑی آلے بھلا انہاں دا کیا کم سیاست نال؟ حضرت ابو بکر صدیق نے 2 سال 3.5 یا 4 مہینے، حضرت ابو بکر صدیق سے سرکار نے کتنے سال؟ 2 سال 3.5 یا 4 مہینے. صدیق اکبر نے سیاست خود کی تھی، حکومت بھی خود کی تھی، نظامت بھی خود، امامت بھی خود. اور دسو ابو بکر صدیق سے انہیں جے ویلے سیاست حکومت کریں دیں وہ پینٹ شرٹ پہن دیں پیکر خلوص و وفا منبع جود و عطا مظہر جود و سخا
وارث مصلی و محراب و منبر مصطفیٰ، امام العادلین، خلیفۃ المومنین والمنصفین، امام برحق، خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہاں دے رکے تے خطاں دے اوتے سکے دریا بہاندے جڑے جلال چاہ کے دھمکی دے میں نا تا زمین تیل واپس کر چھوڑیں گے، اور جڑے جلال چاہ کے دھمکی دے میں نا چیتا شیر نہر بگاڑ بھی ڈر کے کھڑ رہا دے، جڑے جلال چاہ کے دھمکی دے میں نا شرابی دی ہاتھ تک بوتل شراب دی دودھ بڑھ دی ہے، دودھ بڑھ میں دی ہے۔ اور حدیث پاک دے روشن جملے موجود ہیں کہ قد فر الشیطان من ظلک یا عمر، اے عمر تیرے سائے تو تیرے پچھاوے تو شیطان بھی بھاج میں دے۔ اس فاروق اعظم نے 10 سال، کتنا سال؟ 10 سال تقریباً 5 مہینے فاروق اعظم نے سیاست بھی خود کی تھی، حکومت بھی خود کی تھی، نظامت بھی خود، جمعے والے دن مصلی تے کھڑ کے امامت بھی۔ اور میں پوچھنا چاہنا کیا فاروق اعظم صحیح ہونی جنہیں 10 سال سیاست تے حکومت خود کی تھی، کیا آپ بڑی کلین شیوا داڑھی منوے دیا تاسی کٹوے دیا یا انہاں دے نورانی چہرے تے سنت مصطفیٰ موجود ہائی؟ اگر ہائی تو بل سارے کو کوئی پوچھ دئی، اسا پوچھوا تیرے کو کہ چھلا مچھا تو کے دے آئی تو سارے کو پوچھ دئی۔ یہ تا سا مولوے دا اور حافظے دے کانے دے پیرے دا اتفاق نہیں ہوتا تھی دا، ورنہ تائیں جائے بندے کو کریں سیاست دی سین تک ہی نہ ہونے ہوا۔ مذاق تو ہٹ کے تا علماء کو الگ بھسا لیتا گئے۔ سمجھا کر اگلی گال ایک ایسی ہستی دا حوالہ بھی سن جہنے بارے حدیث پاک کہ الا استحیی برجل تستحیی منہ الملائکہ، کہ عثمان غنی او کلندر ہا ٹردہ زمین تے ہا آسمان دے فرشتے حیا کرے دے، اور اشترا عثمان والجنہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتين، صحیح بخاری جلد اول صفحہ 521۔ عثمان غنی او قسمت نصیب دا بادشاہ جس بندے نے فک دی ہوئی جنت پاک نبی سے کو 2 دفعہ ملک دی ہے، یعنی نبی سے جنت خود سیل کی تھی ہے ویچی ہے، عثمان غنی نے خود پرچیز کی تھی ہے ملک دی ہے پاک نبی سے کو۔ اور لم یورف یا لا یورف احد تزوج بنت نبی غیر عثمان، عثمان غنی ہوئے جس دی 2 دفعہ برات نبی سے نے روشن دروازے دے گئی ہے۔ عثمان غنی نبی سے نے دوہرے دباب جوائی اور جواترے، اس کلندر نے بھی 12 سال سیاست بھی خود کی تھی، حکومت بھی، نظامت بھی، خطابت بھی، تراوی دے اوتے مصلی تے کھڑ کے امامت بھی۔ دسو عثمان غنی پاک نہیں ہے سر تو پگڑی اتارنے دے اندر سیاست کریں دے۔ مولا مرتضیٰ اچالا میرا بھیرا، مولا مرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم نے 4 سال 8 مہینے، کتنے سال؟ 4 سال 8 مہینے تے 9 دن علی پاک سے سرکار نے سیاست بھی خود کی تھی، حکومت بھی خود کی تھی، پیری مریدی بھی، استادی شگردی بھی، اور عیدین مصلی تے کھڑ کے امامت بھی۔ کیا علی پاک سے سرکار انہیں ایتا گالے جو ٹائی بدے دیا؟ اصل جناب دا دین تے سیاست کٹھے سفر کر جو لیں، لیکن اگاں ظالمہ نے دین کو الگ کر چھوڑے، سیاست کو الگ کر چھوڑے۔ اصل سیاست تے دین اکٹھے ہیں، سیاست تابع ہے دین متبوع ہے، سیاست تابع اور دین متبوع ہے۔ اور کلندر لاہوری بھی بولیے کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا، دور ہو دی سیاست سے، دور ہو دی سیاست رہ جاتی ہے چنگیزی۔ مطلب ہے جڑا بندہ دین کو کنڈ کر کے سیاست کرے وہ کو ہلاکو خان سمجھو، وہ کو چنگیز خان تے خدا سمجھو، وہ کو ظالم جابر لٹیرا اور قاتل تے غاصب سمجھو۔ جڑا دین کو کنڈ کر کے سیاست کرے وہ کرے ہی وفادار ہو ہی نہیں سکتا۔ اور لوگ عجیب سمت چل پین، میں کو جناب دی پٹی دا علم نہیں، لیکن امید ہے کہ جناب دے اندر بھی وہ دیندار دی
دینداری علی خوشبو موجود ہو سی. جناب کو میں فقط پیغام دینا چاہنا کہ مرضی جناب دی لیکن پاکستان دا انقلاب جناب دے ہاتھ چھے. مہنگائی بھی تو کنٹرول کر سکتے, مہنگائی بھی جناب دے ہاتھ چھے لیکن جناب انہی دین نال مخلص کہہ نہیں. روٹی کپڑا مکان یہ تا قرآن دی ایک آیت علاج موجود ہے. اگر چاہو تو میں قرآن پاک ہون بھی چوا کے نا آیت وکھا کے ترجمہ کر کے, کیونکہ رب دا فرمان سچا ہے, اوندا قرآن بھی سچا تے بندہ عمل چا کرے تے نیکے دا سامان ہی سچا. قرآن پاک سپارہ 11واں اور اوندا دوسرا رکوع سورہ التوبہ رکوع اوندا 13واں آیت نمبر 103. 26 سپارہ قرآن پاک دا سیکنڈ لاسٹ رکوع سورۃ الزاریات رکوع پہلا آیت نمبر 19 اور سورۃ المعارج رکوع اول آیت نمبر 38 39 40 41. قسم رب کعبہ دی آج بھی اگر پاکستان دے وزیر اعظم صاحب انہیں آیات کو پڑھ کے پوری قوم کو چپ کرا کے ترجمہ کر کے نال ہاتھ سوٹا ڈانگ ڈنڈا جو بھی ہاتھ دے چاہ کے اعلان کرے کہ ایک سال ہے تہارے کولو جیویں رب فرمیندہ پہ میں کو قرآن دے انہیں آیات دوتے عمل چاہی دے سال بعد جائیں نے آیات تے عمل نہ کی دا ٹنگوا دے سا اور لٹکا دے سا. قسم رب کعبہ دی سال بعد پاکستان دے غریب میں کولو غربت لبھڑ جنا سی ٹکر مکر جنا سی خوشحالی آ چکی ہو سی. حضرت صاحب تائیں کیا سمجھے فقط خدا سا کو نمازہ پڑھوا جان دے ٹکر نہیں کھوا جان دا, وہ فقط روزے رکھویں دے کیا افطاری دا سامان نہیں دے دا, کیا سا کو حج دے سڑے دے احرام دا کپڑا نہیں دے دا. رب دے پیارے دین سارا نظام ہے, روٹی کپڑا مکان بھی ہے لیکن جائے قرآن کو رکھ کے ہاتھ نہیں لایا اجنوں کو ٹکر مل سی. یہ شامت جیڑی ہے نا دین کو کن کرن دی شامت ہے, ورنہ روٹی کپڑا مکان تے ایک آیت علاج موجود ہے. تو ساتھ یارو علاج ہے کیا؟ وہ علاج ہے کہ مالدار جتنے ہیں یہ اشر زکات ٹائم تے دے من غریبیں کو غربت لبھن جنا دی ٹکر مکن جنا سے یہ اشر زکات نہیں دے دے لوگ جنہ دی اربے تے خربے جا جائیداد ہیں کروڑا جنہ دے ماہانہ آمدنی اچھا میں لکھاں دے جنہ کو یومیہ نفع مل دے یہ لوگ اشر نہیں دے دے. اپنی تشہیر واسطے چوک بھرے کھڑن, اپنی پارٹی دے جھنڈے دی خاطر پورے شہر آباد ہیں, پر قرآن تے مسجد دے بل واسطے 100 روپیہ کوئی دیون واسطے تیار ہے. مسئلہ سمجھ آ گیا نا. اپنی دکانداری دی خاطر کروڑا تک لوگ چلے وے لیکن مسجد پاک دا بل معاف کہے نہیں جتا خدا دیا اور ادھر رسول دے دین دا پیغام پہ عام تھی دے قرآنی آیات دی تلاوت جتھا درس حدیث بیان پہ تھی دے اس گھر کو کوئی رعایت حاصل کوئی نہیں. 32 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے جرا کرکٹ سکھیں دے. کون جرا کرکٹ دا گور سور کوچ یا جو بلائیے انہیں تنخواہ کتنا ہے چاچا؟ وہ 32 لاکھ روپیہ. تیرے علاقے دے حافظ قرآن دی تنخواہ کیا ہے؟ جنا تسا دین کو این حال تے کھڑا رہے سو اجن توقع ہے کہ رب دی رحمت دا میاں سے میچ دی خاطر مسیطہ بند روڈ بند پر کہیں جمعے دی خاطر میچ بند نہیں تھے. یہ اصل سارا نظام تیرا انسان یہ تک تو نہ بدل سے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو شوق خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. لہذا میں جناب کو اچھی توقع رکھدا کہ آپ سیانے دیندار لوگ ہوئے. میں جناب کو وعدہ ہی نہیں گندا قسم ہی نہیں گندا پیغام اتنا دیونا چاہنا جو تبدیلی تیرے ہاتھ چھے. کیش دا علاقہ ہے اور کیش دے لوگ جتنا تشریف فرماؤ خالص دین واسطے میدان چاہو. دین انشاءاللہ تو ہاکو ٹکر بھی نبھا سکتے روٹی کپڑا مکان بھی تو ہاکو پہنچا سکتے اور تمہاری آخرت دی ساری کامیابی دا جھنڈا دین کو موجود ہے. سرے کی بٹی دا ایک شاعر ہے وہ لکھے یار فقیر غریب آئے ودن, یار فقیر غریب آئے ودن عروش تے اپنے نصیب آئے ودن سال دے موئے پرچیں دے ودن لگ دے ووٹ قریب آئے ودن.
ہن فقیر یا کہنا یار فقیر غریب آئے ودن عروش تے اپنے نصیب آئے ودن سال دے موئے پرچے دے ودن پرچامن کو مرا تعزیت سال دے موئے پرچے دے ودن لگ دے ووٹ قریب آئے ودن جناب امیر ہیں تے امیدوار غریب ہیں ان تیری مرضی کہ تو جڑا سلوک کرے کہیں کو خالی بناوے تائی تیرے واسطے چھے کہ بھی رستہ کوئی کہہ نہیں اگر یہ پرچی کو باوے ہن تیری مرضی ہے دنیا کھینی یا دین کھینی لیکن جنن دین آسی تے کو دنیا ضرور دے سی جڑا بندہ خانے کعبے بن کے خلاف کعبہ کو پکڑ کے آکھے خدا آیا میں کو ٹکر کھوا کتا گیا گھڑے خانے کعبے خلاف کعبہ کو پکڑ کے دے ربا بھوک لگی ہے ٹکر کھوا پانی پلا تے نال گڑا کوئی آج میں مر رہے ہیں زمزم دا کنوائے دے مر کتھا آ کے کیا گھڑا منگ دیں پاکستان سارے کو چلا کے یہ دلہ سلہ کارخانے نہ مانگ دین مانگ شریعت نظام دا نفاذ مانگ قرآن و سنت قانون دی بالا دستی مانگ اور یہ سارا کچھ نظام ای ٹائم بیا کو رستہ کو نہیں جناب دی پرچی اور انتخاب تے الیکشن والا ہی ہے اور اسا تحریک لبیک علیہ میں زن حسن زن دے تحت سارے دے طرف ہوں اور حلف دے کہ اپنے دل دی آواز لے سکتا قسم رب کعبہ دی میں بیکار کو کرسی نہیں چاہیے ساکو کرسی والے دے سامنے فیصلے واسطے قرآن چاہیے کرسی نہیں چاہیے کرسی اپنے کول رکھو پر چاہے میں فیصلہ سناؤ غیر جا کتابہ ہٹاؤ قرآن کو کہنا جو بھی ہے منسٹر ہے ایم پی ہے ایم این اے ہے جو بھی وزیر ہے مشیر ہے آخر فیصلہ کریں در کوئی نہ کوئی قانون دے دیں چاہے میں بادشاہ صدر یا وزیر کوئی بھی قانون چلاوے کوئی گال سناوے قرآن دی آیت رسے قرآن پاک پارا ہے سورت آیت نمبر ہے یہ رب فرمائے عمل چاہیے ایوں جا قانون تسا کھیلنا ہو ہنے بادشاہ میں دے مور تے جتیاں دے میں بیکار کو ادھر نال صاف کر دے نظام قرآن دا کھیلنا ہو اسا نوکری واسطے حاضر ہے جے تہاڈے کولوں نظام دین نظام قرآن نہیں آ سکدا بھی جے واسطہ ہی قرآن دا جان تا چھوڑ دیو قرآن کو تا مان دیو یار حضور دے دین کو مان دیو نظام مصطفیٰ کو مان دیو نظام دین کو نظام قرآن کو مان دیو اور قرآن کے جا نظام کھیلنا سی پنجواں سپارہ قرآن پاک دا تے رکوع دا آخری تو پہلے والا سیکنڈ لاسٹ رکوع پنجواں سپارہ رکوع ہے بھی اوندا 17واں سورۃ النساء رکوع بھی آیت نمبر 135 یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما آخری ربیع اور اجازت شاعر نے پیاری ترجمانی کی دے اس پاک آیت دے روشن قانون دی شاعر کیا دے کہ کرسی منظر کدہیں چھے عطا تھی پوی سب سیانا یا گال ہے قطارج کھڑا سیانا گالا کملا اور جو بھی چلاک چلتر کرسی منظر کدہیں چھے عطا تھی پوی سب سیانا یا گال ہے قطارج کھڑا وانچ ہوندن جتھا وانچ کل مراد فرق وانچ ہوندن جتھا جرم تھیندن اتھا کوئی ادنائی یا آلائے قطارت کھڑا یہ سفارش بھی کینسر بیماری ہی بھی شالا تھی ویسا اجھے نام مراد دے جیون دی دعا مانگ دی تا کنہیں دے گھر میں دے یہ سفارش بھی کینسر بیماری ہی بھی کوئی گورائے یا کالائے قطارت کھڑا حق برابر دنے تھی سرادی خدا ہمیں بڑھوی یا سالائی قطارت کھڑا یہ نظام اگر چاہیے تو تحریک لبیک ہے اللہ تعالی شیطان کو صدا مطلب خائب اور خاسر رکھے نبی دے نوکرے کو خدا صدا کامیاب اور کامران رکھے انشاءاللہ نظام آسی تحریک لبیک یہ نظام کیا نظام دین نظام قرآن نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب دے محبتہ کو خلوص کو سلام عقیدت پیش کرنا جی این 16 مارچ کو الیکشن ڈے ہے جناب ویسے اپنی پرچی کہیں نہ کہیں کو دیونی ہے اگر دل مطمئن ہوئے تحریک لبیک دوتے ہی دے منشور تے دستور دوتے
تو اسارے طرف اپیل اور گزارش ہے کہ آپ اپنی یہ امانت والی پرچی جو سمجھ دے انہیں تحریک لبیک دے حوالے کرو، انشاءاللہ یہ تحریک جناب دے محبت نے قرض اتار دے سی۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک یا رسول اللہ۔